یہ جو اللہ کی راہ میں خیرات کرتے ہیں، کس طرح خیرات کرتے ہیں؟ صبح بھی کرتے ہیں، شام بھی کرتے ہیں، اعلانیہ بھی کرتے ہیں، چھپا کر بھی کرتے ہیں، بس کرتے رہتے ہیں اللہ کی بارگاہ میں خیرات۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان لوگوں کے خوف، ان لوگوں کے حزن، ان کے غم، ان کے ڈر نکال دیتا ہے، انہیں ذہنی آسودگی اور قلبی اطمینان حاصل ہوتا ہے۔ اپنی زندگی میں یہ لوگ خوبصورتی کے ساتھ وقت گزارتے ہیں، اطمینان کے ساتھ وقت گزارتے ہیں، انشراح صدر ان لوگوں کو اللہ تعالیٰ عطا کرتا ہے۔ یقیناً اس آیہ کریمہ میں بیان فرمایا کہ اعلانیہ صدقہ کرتا ہے اگر کوئی شخص تو وہ کر سکتا ہے، اور مفسرین نے تصریح فرمائی ہے کہ اگر آپ اس طرح صدقہ کرتے ہیں کہ آپ کو دیکھ کر کسی اور کو بھی رغبت ہوگی، تو اس نیت کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ کہ دے تو اللہ کی رضا کے لیے رہیں، لیکن مقصود یہ ہے کہ آپ دیتے ہیں تو کسی اور کی بھی توجہ ہوگی، تو اعلانیہ دینا اس صورت میں درست ہے۔ لیکن زیادہ فضیلت کیا ہے، زیادہ عظمت کیا ہے کہ سیدھے ہاتھ سے دیا جائے اور دوسرے کو پتہ نہ چلے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے زمانے کے اندر آہستہ آہستہ اعلانیہ دینے کا ہی رواج ہو گیا۔ ہمارے زمانے کے اندر دینا اور بتلانا اور اس کا اظہار کرنا اور اس کا ذکر کرنا اور اس کی خبر دینا اور اس کی اطلاع دینا، اور کوشش کرنا کہ لوگوں کو لائنوں میں لگایا جائے اور لوگوں کو ایسی جگہوں پہ بٹھا کے دیا جائے جہاں وہ آتے جاتے لوگ ان کو دیکھیں، نظر آئیں، یہ چیز بڑھتی ہی چلی جا رہی۔ چھپا کر اللہ کے بندوں کی عزت نفس کا خیال کر کے، ان کے وقار کا خیال کر کے، مومن کی عزت اللہ کی بارگاہ میں کعبے سے بھی زیادہ ہے، اس بات کا لحاظ کر کے کہ اللہ کا بندہ ہے، رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا غلام ہے، پھر خرچ کیا جائے کہ اس شخص کی عزت قائم رہے، اس کا وقار قائم رہے، اس شخص کو کسی قسم کی اپنے اندر کمزوری محسوس نہ ہو، وہ کہیں اپنے آپ کو، اپنی عزت کو گرتا ہوا محسوس نہ کرے، یہ انداز اختیار کیا جائے۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا تھا، مسند امام احمد بن حنبل میں روایت موجود ہے، پوچھا تھا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کون سا صدقہ افضل ہے؟ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا وہ جو کسی تنگ دست کو خفیہ طور پہ دیا جائے۔ بندہ تنگ دست ہے، مجبور ہے، ضرورت مند ہے، لیکن اسے چھپا کر دیا جائے تو یہ سب سے افضل صدقہ ہے۔ مسند احمد میں بھی اور طبرانی میں بھی یہ روایت موجود ہے۔ اور دوسرا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ایک شخص زیادہ مالدار نہیں ہے، خون پسینے کی محنت کر کے کمائی کر کے لاتا ہے، اور اس میں سے بھی وہ کچھ نہ کچھ اللہ کی راہ میں صدقہ کرتا ہے، تو یہ سب سے افضل صدقہ ہے۔ یہ بھی سب سے افضل صدقہ ہے اگر وہ کسی کو دیتا ہے، لیکن خفیہ طور پر تھوڑا سا چھپا کر، لوگوں کی عزت کا خیال کر کے۔ ہمارے ہاں تو عجیب رسم چلی ہے کہ ہم یہ سمجھتے ہی نہیں کہ کسی کو چھپا کے دینے سے روحانی اطمینان کتنا ملتا ہے، کسی کو دے کر چپ کر جانے سے اللہ تبارک و تعالیٰ بردباری کتنی عطا کرتا ہے، کسی کو دے کر خاموش ہو جانے سے اللہ تبارک و تعالیٰ صحراؤں کی وسعت اور دریاؤں کی گہرائی جتنا حوصلہ عطا کر دیتا ہے۔ انسان اپنے چھوٹے سے قالب کے اندر، اپنے دل کے اندر کتنی وسعت محسوس کرتا ہے، اس نے اللہ کے بندے کو دیا ہے اور پھر وہ خاموش ہو گیا، پھر اس نے اجر اپنے اللہ پہ چھوڑ دیا ہے، اس نے پھر جزا اپنے مالک سے لینی ہے، یہ ارادہ کر لیا۔ یہ چیز انسان کو طاقتور کرتی ہے، ذہنی طور پر، قلبی طور پر، فکری طور پر اسے مضبوط کر دیتی۔ آپ دیکھیے یہ حدیث بھی مسند احمد میں اور ترمذی میں حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے زمین پیدا کی تو وہ ہلنے لگی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہاڑ پیدا کیے اور پہاڑوں کو زمین پہ رکھ دیا تو زمین ٹھہر گئی،
फरिश्तों को पहाड़ों की शिद्दत और कुव्वत पर ताज्जुब हुआ कि इतनी ताकतवर चीज है पहाड़। उन्होंने अर्ज किया, हमारे परवरदिगार, क्या तेरी मखलूक में पहाड़ों से भी कोई ताकतवर चीज मौजूद है? तो अल्लाह ताला ने लोहे को पैदा कर दिया, पहाड़ों को काट डालता है। फिर मुताज्जब हुए फरिश्ते, ऐ अल्लाह, इससे भी कोई ताकतवर चीज है? अल्लाह ताला ने आग को पैदा किया जो लोहे को पिघलाने लगी। फिर फरिश्तों ने पूछा, ऐ मालिक, इससे भी ज्यादा कोई ताकतवर चीज है? अल्लाह तबारक व तआला ने फिर पानी को पैदा किया जो आग को बुझाने लगा। मालिक, इससे भी कोई ताकतवर चीज है? तो अल्लाह तबारक व तआला ने फिर हवा को पैदा किया। तो फरिश्ते अर्ज करने लगे, मालिक, इससे भी कोई ताकतवर चीज है? तो अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया, हाँ है। कौन है? फरमाया, वो इंसान जो दाएं हाथ से सदका देता है और बाएं को खबर नहीं होती। बड़ा ताकतवर है, ये पहाड़ों से ताकतवर है, लोहे से, आग से, पानी से, हवा से ताकतवर। ये मजबूत हो जाता है अगर छुपा के सदका देता। अगर अल्लाह के बंदों को दे के फिर ये छुपाता है, पर्दा डालता है और अपना अजर अपने अल्लाह से लेना चाहता है, तो ये ताकतवर है। आप सखी हैं, लेकिन अगर ताकतवर सखी बनना चाहते हैं, आप अल्लाह के बंदों से नेकी करते हैं, आप अल्लाह की मखलूक के खैर खा हैं, लेकिन अगर ताकतवर खैर खा बनना चाहते हैं, आप दर्द दिल रखते हैं, लेकिन अगर ताकतवर दर्द दिल वाले बनना चाहते हैं, अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलाम ने उसका इरशाद फरमाया है ना, फिर छुपा के सदका करें, फिर अल्लाह के बंदों को दें। लेकिन ये तस्वीर साजी, ये फोटोबाजी, ये लाइनें, ये सड़कों के इज्तिमा, ये चीज़ें, इनसे थोड़ा सा अपने आप को बचाएं, थोड़ा सा पीछे हटें। अब तो जिस चीज़ में नाम नहीं होता, लोगों को लगता है काम ही नहीं हुआ। तो इसलिए सबसे ज़्यादा ताकतवर वो मोमिन है और सबसे ज़्यादा खूबसूरत वो शख्स है जो सदक़े को छुपा के देता है, और दुनिया में वो ताकतवर हो जाता है। और आखिरत में नबी पाक अलैहिस्सलाम ने 7 ऐसे लोग बयान फरमाए जिन्हें अल्लाह तबारक व तआला क़यामत के दिन अपने अर्श का साया अता करेगा, जब उस साये के अलावा साया कोई नहीं होगा। उनमें भी हुजूर ने फरमाया कि वो शख्स है जो दाएं हाथ से सदका देता है और बाएं को खबर नहीं होती। अल्लज़ीना युनफ़िकूना अम्वालहुम, वो लोग जो अपने माल खैरात करते हैं, बिल्लैली वन नहार, रात में भी और दिन में भी, सिर्रम व अलानिया, छुपा कर भी और एलानिया भी, फलहुम अजरुहुम इंद रब्बिहिम, उनका अजर उनके रब के पास है। अजर तो अल्लाह ताला उन्हें अता फरमाएगा, लेकिन यहाँ जिस अजर का बयान फरमा दिया आगे, सुबह क़यामत जो अजर दिया जाएगा वो तो दिया जाएगा, लेकिन एक अजर इस आयत के आखिर में बयान किया, वो क्या है? वला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून, इनको ना कुछ खौफ होगा और ना ही कुछ गम होगा। ना खौफ होगा ना कोई गम होगा। अल्लाह ताला इन्हें गमों से, खौफ से आज़ाद फरमा दे। अल्लाह ताला की मदद जिन लोगों के शामिल हाल होती है, वो बज़ाहिर कमज़ोर भी हों, बज़ाहिर बहुत लंबा चौड़ा तारुफ न भी रखते हों, बज़ाहिर कोई बहुत बड़ी अफरादी कुव्वत भी उनके पास न हो, लेकिन अल्लाह की मदद अगर उन्हें शामिल हो तो फिर किसी मैदान में वो पीछे नहीं रहते, बल्कि अल्लाह ताला उन्हें कामयाबियाँ अता फरमाता है। अल्लाह की मदद कैसे मिलती है? कौन से ऐसे काम किए जाएं, कौन से ऐसे आमाल किए जाएं जिनकी वजह से अल्लाह ताला की मदद और रहमत बंदे के शामिल हाल होगी। तो बुनियादी तौर पर तो 2 बातें हैं जिनको समझने की बड़ी ज़रूरत है कि वो 2 चीज़ें किसी शख्स में अगर पाई जाती हैं तो उसे ताईद इलाही हासिल हो जाती है। वो शख्स बड़ी जल्दी
تھوڑے وقت میں لمبے سفر طے کرتا ہے، منزلیں اسے آسان اور قریب دکھائی دیتی ہیں، اس کے دشمن، اس کے مخالفین، اس کے حاسدین ساری کاوشوں کے باوجود اس کا کچھ بگاڑ نہیں سکتے۔ وہ محسوس کرتا ہے کہ میں رستوں پہ چڑھتا ہوں تو میرے لیے رستے آسان ہو جاتے ہیں۔ دو بنیادی چیزیں، ایک ایمان کامل کی دولت اور دوسرا اخلاص کے ساتھ جد و جہد، کوشش۔ یہ دو چیزیں ایسی ہیں جو اللہ کی مدد انسان کو دلاتی ہیں۔ قرآن مجید فرقان حمید نے بڑا واضح اور بڑا واشگاف انداز میں اعلان فرمایا ہے، فرمایا وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ۔ نہ تم نے گھبرانا ہے، نہ غم زدہ ہونا ہے، غالب تم ہی آؤ گے، غلبہ تمہارے نصیب میں لکھا ہے، شرط صرف اتنی ہے ان کنتم مومنین، اگر تم کامل مومن ہو تو۔ اگر تم مومن ہو تو غلبہ تمہیں ملے گا، فتح تمہیں ملے گی، مدد تمہاری کی جائے گی، شرط یہ ہے کہ تم کامل مومن ہو۔ اور دوسرا فرمایا والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، جو لوگ ہمارے رستے میں جد و جہد کرتے ہیں ہم ضرور انہیں رستہ عطا فرما دیتے ہیں۔ ایک تو کامل ایمان انسان کے پاس ہو، دوسرا اس میں جد و جہد ہو، ہمت ہو، کام کرے، کوشش کرے، بڑی جلدی تھک نہ جائے، بڑی جلدی ہار نہ مان جائے، بڑی جلدی گھبرا نہ جائے، بڑی جلدی وہ فیصلے کرنے میں تیزی نہ دکھائے، اس کے مزاج کے اندر جد و جہد ہو، کوشش ہو، تو یہ چیز اللہ تعالیٰ کی مدد اس کے شامل حال کرے گی۔ تیسری بات جس سے اللہ کی مدد انسان کو ملتی ہے وہ اخلاص ہے۔ جو لوگ ریاکاری کر رہے ہوتے ہیں وہ تو دولت اور شہرت کے رستے پہ ہوتے ہیں، اقتدار کے رستے پہ ہوتے ہیں، راہ خدا پہ تو ہوتے ہی نہیں۔ تو راہ خدا پہ جو لوگ ہوتے ہیں انہیں مدد نصیب ہوتی ہے، اس کے لیے اپنی نیتوں اور اپنے ارادوں کو ٹھیک رکھنا، اپنی نیتوں کا وضو رکھنا بڑا ضروری ہوتا ہے۔ جن لوگوں کے اندر اخلاص ہوتا ہے انہیں اللہ کی مدد ملتی ہے۔ جو ریاکار ہوتے ہیں، تصنع بناوٹ والے ہوتے ہیں، وہ تو صرف ماحول کے اندر اپنے حق میں رائے قائم کرنا چاہتے ہیں، ان کو مدد الہی کیسے ملے گی؟ چوتھی بات یہ ہے کہ مدد ملتی ہے نماز پڑھنے سے، اور مدد ملتی ہے صبر کرنے سے۔ جلد بازوں کو، بے صبروں کو، کم ہمتوں کو مدد نہیں ملتی۔ جو حکمت سے زیادہ جذباتیت کے قائل ہوں، تدبر اور فہم و فراست کی بجائے جلد بازی ان کا مزاج ہو، ان کو مدد کیسے ملے گی؟ آپ میں ٹھہراؤ ہو، حوصلہ ہو، صبر ہو تو اللہ کی مدد آ جاتی ہے۔ قرآن مجید نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، اے ایمان والو صبر اور نماز سے مدد مانگو، یہ تمہارے مددگار ہیں۔ آپ نبی پاک علیہ السلام کی مقدس سیرت پاک کو دیکھیں، کوئی بھی وقت آیا تو حضور نے نماز پڑھی ہے۔ چاند گرہن ہو گیا، سورج گرہن ہو گیا، بارش نہیں ہوتی، زیادہ ہو رہی ہے، جنگیں ہو رہی ہیں، کوئی بھی موقع آیا ہے تو اللہ کے رسول نے مصلی بچھا لیا، نفل پڑھیں، اللہ کے حضور حاضری دیں، محنت بھی کریں اور ساتھ نفل نماز ادا کریں اور صبر رکھیں۔ صبر تو اتنی بڑی نعمت ہے کہ ان اللہ مع الصابرین، صبر کرنے والوں کو نری مدد ہی نہیں ملتی، صبر کرنے والوں کو تو خدا ملتا ہے، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ۔ تو یہ کام کریں گے تو اللہ کی مدد ملے گی۔ پھر اللہ کی رحمت اور مدد ملتی ہے ذکر کرنے والوں کو۔
حضور سید عالم علیہ السلام نے فرمایا جب لوگ ذکر کرنے کے لیے بیٹھتے ہیں تو اللہ کی رحمت انہیں گھیر لیتی ہے، پھر مدد ملتی ہے، رحم ہوتا ہے درود پاک پڑھنے والوں پر۔ ایک بار تو میرے محبوب پر درود پڑھ، تیرے اوپر 10 رحمتوں کا نزول کیا جائے گا۔ قانون خداوندی یہ ہے کہ تو ایک بار محبوب پہ درود پڑھ، تیرے 10 گناہ معاف کر دیے جائیں گے، تیرے 10 درجے بلند کر دیے جائیں گے۔ تو پڑھیں درود، رحمت الہی میں نہا جائیں گے، اور پھر اللہ کی مدد ان لوگوں کو حاصل ہوتی ہے جو اللہ کی مخلوق پر رحم کرتے ہیں۔ مخلوق خدا پر جتنا دل بندے کا نرم ہوتا جائے، رحم والا ہوتا جائے، اتنی اسے اللہ کی مدد ملتی جاتی ہے۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا تم اللہ کی مخلوق پہ رحم کرو، اللہ تمہارے اوپر رحم فرمائے گا۔ اللہ تم پر رحم کرے گا، تم مخلوق خدا پہ رحم کرو۔ تو یہ چند چیزیں ہیں جن کی وجہ سے انسان کو اللہ کی مدد ملتی ہے۔ ان کو اپنایا جائے، ان کے مطابق اپنی زندگی کو ڈھالا جائے، مدد الہی نصیب ہو جائے گی۔ ایک چھوٹا سا پہلو دوسرا بھی آپ کی خدمت میں عرض کرنا ہے۔ جس طرح کچھ چیزوں سے اللہ کی مدد اور رحمت حاصل ہوتی ہے نا، اسی طرح کچھ کام کرنے سے اللہ ناراض ہو جاتا ہے، اس سے مدد الہی دور چلی جاتی ہے۔ سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ جب لوگ اللہ کی یاد سے منہ موڑتے ہیں نا، تو اللہ فرماتا ہے وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَ۔ اگر تم میری یاد سے منہ موڑو گے تو میں تمہارے لیے زندگی تنگ کر دوں گا، تمہاری معیشت تنگ ہو جائے گی اگر تم نے میری یاد سے منہ پھیر لیا۔ اللہ کے ذکر سے اور اس کی یاد سے منہ پھیر کر فقط اپنے بازو کی قوت پر بھروسہ کرنا، یہ کوئی عقل مندی اور دانش مندی کی علامت نہیں ہے۔ دوسری بات یاد رکھیں، جو لوگ بے یقین ہوتے ہیں نا، یقین کی دولت جن کے پاس نہیں ہوتی، ان کے پاس بھی اللہ کی مدد نہیں ہوتی۔ اللہ کی مدد تو یقین والے لوگوں کو ملتی ہے۔ جن لوگوں کا یقین مضبوط ہوتا ہے نا، ان کو مدد ملتی۔ اور پھر جو مستقل ڈیوٹی کرتے ہیں، مستقل تھوڑا سا کام کرنے کے بعد جو تھک جائے، تھوڑی سی کوشش کے بعد جو پریشان ہو جائے، ان لوگوں کو اللہ کی مدد نہیں ملا کرتی۔ اللہ کی مدد ان لوگوں کو ملتی ہے جو مستقل کوئی کام کرتے ہیں، جو کوئی ڈیوٹی کرتے ہیں، جو کوئی کام سر انجام دیتے ہیں۔ اسی طرح جو لوگ مستقل کام کرتے ہیں انہیں مدد ملتی ہے، جو مستقل مزاج نہیں ہوتے انہیں اللہ کی مدد نصیب نہیں ہوتی۔ ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ، جن لوگوں نے کہا اللہ ہمارا رب ہے پھر وہ اس پر ڈٹ گئے، یہ وہ لوگ ہیں جن کی مدد کے لیے اللہ فرشتوں کا بھی نزول فرما دیتا ہے، اللہ فرشتوں کا نزول کر دیتا ہے ان لوگوں کے۔ تو مستقل کام کرنے سے اللہ کی مدد ملتی ہے۔ تو جو لوگ مستقل مزاج نہیں ہوتے وہ اس سے معاذ اللہ محروم ہو جاتے ہیں۔ پھر ظلم سے اللہ کی مدد روٹ جاتی ہے۔ جب لوگ ظلم اور زیادتی کرتے ہیں پھر انہیں اللہ کی مدد نصیب نہیں ہوتی۔ کسی معاشرے میں بھی اگر ظلم عام ہو جاتا ہے تو وہاں سے رحمت الہی روٹ جاتی ہے۔ پھر اسی طریقے سے جو لوگ تصنع کرتے ہیں، ریاکاری کرتے ہیں، نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ قیامت کے دن کچھ لوگوں سے فرمائے گا ان سے جا کے اجر مانگو جنہیں دکھانے کے لیے تم نے عمل کیے تھے، میرے لیے تو کیا ہی نہیں، اللہ کی مدد روٹ گئی، ناراض ہو گئی۔ تو ایسے لوگوں سے بھی مدد الہی ناراض ہو جاتی ہے۔ پھر رزق حرام کہ جو لوگ عادی ہو جاتے ہیں حرام کے، نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا ایک شخص دور سے آیا ہے، لباس اس کا آٹا پھٹا ہے، اور وہ دیر سے کہہ رہا ہے یا رب یا رب یا رب، تو فرمایا جی جتنی دیر مرضی دعا مانگے اس کی دعا قبول نہیں ہوگی۔ یہ رحمت للعالمین محبوب فرما، حضور کیوں قبول نہیں ہوگی؟ تو کریم فرماتے ہیں اس لیے قبول نہیں ہوگی کہ اس نے جو کھایا ہے وہ بھی حرام پیسوں کا ہے،
جو پہنا ہے وہ بھی حرام کا ہے، جو پیا ہے وہ بھی حرام کا ہے۔ تو رزق حرام جن لوگوں کے وجود کا حصہ ہوتے ہیں، جن کی معیشت کا حصہ حرام ہوتا ہے، ان کی دعائیں قبول نہیں ہوتی۔ تو مدد الہی ان لوگوں کو نصیب ہوتی ہے جو لوگ اللہ تبارک و تعالی اور اس کے محبوب کی بارگاہ سے جڑ جاتے ہیں۔ تو یہ چند ایک چیزیں آپ کے سامنے عرض کی ہیں۔ دوسرا، آج ہم یہاں خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے جمع ہیں سیدہ طیبہ طاہرہ حضرت عائشہ صدیقہ۔ ہم قربان جائیں ان رستوں کے جن رستوں سے ہماری ماں چلا کرتی تھی۔ وہ کیا عظمتوں والی خاتون ہے، کیا شان ہے، کیا رفت ہے۔ کوئی سمجھ سکتا ہے اس خاتون کی عظمت کو، جن کے حجرے میں، جن کے گھر میں جا کے اللہ کے محبوب سکون محسوس فرماتے؟ آپ سمجھ سکتے ہیں اس خاتون کی عظمت کیا ہوگی جن کے حجرہ نور کے اندر آج گنبد خضرا بنا ہے اور اللہ کے محبوب اور آرام فرما ہے۔ خدا کی رحمتیں ساری، انوار و تجلیات اور کرم جس جگہ برس رہے ہیں وہ حجرہ سیدہ عائشہ صدیقہ ہے۔ کیا بات ہے، بنت صدیق آرام جانے نبی، حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ کو کیا مرتبہ اللہ نے عطا کیا ہے کہ حضور فرماتے ہیں عائشہ آپ کی تو صورت نکاح سے پہلے لا کے مجھے جبریل امین نے دکھائی کہ محبوب اس خاتون سے اللہ آپ کا نکاح فرمانے والا ہے۔ کیا عظمتیں ہیں اس پاک باز خاتون کی۔ لیکن حضرت عائشہ صدیقہ کی زندگی کا سب سے بڑا سبق اپنی روحانی اولاد کے لیے، ہمارے لیے، ہماری نسلوں کے لیے، امت کے لیے سب سے بڑا سبق سیدہ عائشہ صدیقہ کی زندگی کا ہے پڑھنا پڑھانا۔